نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور شکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے جسم سے ہونے والا ہر عمل اور ہماری زبان سے نکلنے والا اللہ کی تعریف کا ہر جملہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہے۔ اس وقت تک انسان کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو، جب تک اللہ پاک کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ تو اس لیے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کا فضل ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اپنے اعمال پر کبھی بھی آدمی غرور اور تکبر نہ کرے، اور اپنے اعمال پر انسان کبھی بھی بھروسہ بھی نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا بتائی کہ آپ یوں کہو کہ اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، اور اے اللہ میں اپنے اعمال سے زیادہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں کہ تو اپنی رحمت کے طفیل، تو اپنے فضل اور کرم کے طفیل میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ہمیں بھی ہر وقت یہ جذبہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اور اپنے دل میں یہی خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے اپنے اعمال پر اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ جب انسان اللہ کی رحمت پر، اللہ کے فضل اور کرم پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی بندے کو مایوس واپس نہیں لوٹاتے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص النادم جو اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کیے ہوئے ہے، ینتظر رحمت اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا منتظر رہتا ہے۔ یقیناً ندامت اختیار کرنے والے پر، شرمندہ ہونے والے پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کو برساتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا والمعجب ینتظر مقت اللہ عز وجل، اور وہ آدمی جو اپنے گناہوں پر مصر اور اصرار کر رہا ہے اور اپنے گناہوں پر غرور اور تکبر کر رہا ہے اور گناہ کر کے نافرمانی کر کے خوش ہو رہا ہے، ارشاد فرمایا یہ اللہ کے غضب اور غصے کو گویا کہ دعوت دے رہا ہے، یہ اللہ کے غصے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ پاک نے یہ ایک عمل پورا کروایا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی عمل مکمل ہوتا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی بفضلہ تتم الصالحات، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کے فضل سے اور جس کے کرم سے میرا یہ عمل مکمل ہوا۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی نیک عمل پورا کریں، قرآن مجید کی تلاوت شروع سے لے کر آخر تک آپ نے کی ہے اور عمل آپ کا پورا ہوا ہے، اور کوئی خیر کا عمل آپ نے کیا، وہ عمل اختتام کو حسن کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ وہ عمل اختتام کو پہنچا، تو آپ یہ دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی بفضلہ تتم الصالحات، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے فضل سے اس عمل کو مکمل کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید سنا
اور اللہ پاک کے احکامات بہت سارے آئے، اور بہت ساری وہ چیزیں بھی آئی ہیں جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے، اور گزشتہ قوموں کے حالات بھی آپ نے سنے ہیں، واقعات بھی آپ نے سنے ہیں، لیکن ان تمام کی تمام باتوں کا احاطہ کرنا، ان سارے مضامین کو بیان کرنا اس وقت کی نشست میں مشکل ہے، اور یقیناً آپ روزانہ وہ سارے مضامین کسی نہ کسی درجے میں آپ سنتے رہے ہیں۔ اس وقت میں قرآن مجید کی ایک آیت بینہ کی روشنی میں 6 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت بینہ میں ذکر فرمائی ہیں، اور اس آیت کریمہ کو مفسرین نے قرآن مجید کا خلاصہ بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے کے دن خطبے میں عام طور پر خطبہ اس آیت کو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اس آیت کو عام طور پر جمعے کے دن خطبوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں 6 باتیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا اور 3 باتوں سے اللہ پاک نے روکا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں اور غور فرمائیں الفاظ پر۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی بات کا حکم دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بیٹا میرا حکم ہے یہ کام کر کے لے آؤ، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ باپ یہ کہتا ہے بیٹا یہ کام کر کے لے آؤ۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ جہاں باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا میرا حکم ہے یہ کام کر کے لے آؤ، یہاں وزن زیادہ ہے، اور جہاں باپ یہ کہتا ہے کہ یہ کام کر کے لے آؤ اس میں وہ وزن نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک تمہیں اللہ پاک حکم دیتا ہے، اور اللہ پاک نے اپنا ذاتی نام اسم جلالہ لفظ اللہ ذکر فرمایا، اور لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں، جتنے صفاتی نام ہیں قرآن مجید کے شروع میں جو اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں 99 نام، یہ صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو آدمی ان کو پڑھتا رہے گا، ان کو یاد کرے گا، کثرت سے پڑھتا رہے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جنت کے داخلے کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ اللہ پاک کے ان ناموں کو کثرت سے پڑھتے رہو۔ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ پاک کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ تو ایک بات کا تو آپ میرے ساتھ اس بات کا عزم کریں، آپ جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرمائے ہیں اور جتنے بھی لوگ میری بات کو سن رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کے شروع میں جو نام ہیں، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت آپ کرنے لگیں تو ایک مرتبہ ان ناموں کو پڑھ لیا کریں۔ اور کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کو یہ نام زبانی یاد کرائیں۔ ہمارے بچے اسکول کی تعلیم میں کیا کیا چیزیں یاد کرتے ہیں، کتنی نظمیں، کتنی پوئم وہ یاد کرتے ہیں، کتنے الفاظ وہ زبانی یاد کرتے ہیں۔ نہیں یاد کرتے تو اللہ کے نام کتنے پیارے نام ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ اللہ پاک کے نام یاد کرو۔ تو کیا ملے گا؟ فرمایا جو آدمی ان کو پڑھتا رہے گا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ سارے کے سارے نام لفظ اللہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ یعنی لفظ اللہ کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے سارے صفاتی نام اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے سارے ناموں کا معنی لفظ اللہ کے اندر موجود ہے۔ تو لفظ اللہ ذکر کر کے پھر ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر، بے شک اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے۔ کس کا حکم دیتا ہے؟ 3 چیزوں کا حکم دیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا۔ انصاف کیا کرو؟ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، انصاف کرو، عدل کرو۔ اور ایک معنی ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے اعتدال کا۔ ہر چیز میں اعتدال اختیار کرو، خرچ میں بھی اعتدال ہو، عبادت میں بھی اعتدال ہو، اور محبت میں بھی اعتدال ہو، اور غصے میں بھی اعتدال ہو، اور نفرت میں بھی اعتدال ہو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، ارشاد فرمایا خیال کرنا تمہیں کسی قوم کی نفرت عدل و انصاف سے نہ روکے، تمہیں کسی قوم کی نفرت اعتدال سے پیچھے نہ کرے۔
جب آدمی کو کسی سے نفرت ہوتی ہے تو اس کی اچھی بات بھی آپ کو بری لگتی ہے، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اچھائی کو اچھائی کہو، خوبی کو خوبی سمجھو۔ جس آدمی سے آپ کا مزاج نہیں ملتا، اگر اس کی اچھائی کا تذکرہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی چھوڑو، رہنے دو، مجھے پتہ ہے وہ کتنا پانی میں ہے، میں جانتا ہوں، تمہیں نہیں پتہ، میں بڑے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تو یہ کیا کیا؟ یہ اگلے کے ذہن میں آپ نے ایک برائی ڈال دی فلاں آدمی کے بارے میں، اگلے کے ذہن کو اور اگلے کے دماغ کو آپ نے خراب کر دیا ہے، اس کے دل میں کسی انسان کا آپ نے بغض ڈال دیا اور نفرت ڈال دی ہے۔ یہ کتنا بدترین عمل ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی نفرت، کسی شخص کی نفرت تمہیں عدل و انصاف سے نہ پھرے۔ اور یاد رکھو، کبھی کبھی کسی سے محبت جب ہوتی ہے حد سے زیادہ اور بے پناہ محبت ہوتی ہے تو آدمی اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جس سے محبت بے پناہ ہوتی ہے آدمی کو اس کی الٹی بات بھی سیدھی لگ رہی ہوتی ہے، وہ غلط بھی کر رہا ہوتا ہے، آدمی کہتا نہیں ٹھیک کر رہا ہے، اس کی غلطی کو غلطی نہیں کہہ سکتا، تو کہا نہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ پاک تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اعتدال کا حکم دیتا ہے کہ غلطی کو غلطی کہو، اچھائی کو اچھائی کہو۔ یہ بہت بری عادت آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی گئی ہے کہ ہم اعتدال سے ہٹ گئے، اور جبکہ یہ ساری کی ساری امت معتدل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت وسط ہے، یہ معتدل امت ہے۔ اس کی عبادت میں بھی اعتدال ہے، اس کے معاملات میں بھی اعتدال ہے، اس کی معاشرت میں بھی اعتدال ہے، اس کی زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتدال کا حکم دیا، عبادات میں بھی اعتدال بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عبادت کا پتہ چلا کہ ساری رات کھڑے رہتے ہیں، اور پتہ چلا کہ ایک قرآن روزانہ پڑھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے انہیں اعتدال بتایا، کہا نہیں آپ کم کرو، آپ روزانہ ایک قرآن ختم نہ کرو، 3 دن میں قرآن ختم کرو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ان لجسدک علیک حقا، جسم کا حق ہے، اور رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعتدال سکھایا، تو اس لیے حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اعتدال کا۔ دوسری بات، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے احسان کا۔ احسان کا معنی بھلائی کرنا، نیکی کرنا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک تمہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس کے ساتھ میں لائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم ایسا مزاج اپنا نہ بناؤ کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی تم عمل کرنے لگ جاؤ، اور تم یوں کہو، ان تقولو، تم یوں کہو، ان احسن الناس احسننا، کہ اگر لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو ہم بھی اچھا کریں گے، اگر لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو ہم اچھا کریں گے، اور وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اور اگر لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو زیادتی کا بدلہ ہم بھی زیادتی سے دیں گے، ظلم کا بدلہ ہم بھی ظلم سے دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہ، تم ایسا مزاج نہ بناؤ، آپ ایسا مزاج بناؤ کہ اگر لوگوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا تو تمہیں احسان کرنا ہی ہے، اور اگر لوگوں نے تمہارے ساتھ برا کیا تو اس برائی کا بدلہ آپ نے برائی کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ نہیں دینا ہے، اچھائی کے ساتھ دینا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب اور اپنے مقرب بندوں کی صفات جہاں ذکر فرمائی ہیں، وہاں ایک خوبی یہ ذکر فرمائی ہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ وہ برائی کو ہٹاتے ہیں، مٹاتے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ اچھائی کے ذریعے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ فرعون کے مزاج میں، اس کی زندگی میں 100% برائی ہی برائی ہے، غرور اور تکبر بھرا ہوا ہے، ہٹ درمی اس کے اندر بھری ہوئی ہے، کبر بھرا ہوا ہے۔ اور سمجھانے کے لیے جب بھیجا تو ارشاد فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جاؤ اے موسیٰ اور اے ہارون، جا کے فرعون سے بات کرو، لیکن نرم بات کرنا، اس لیے کہ نرم بات سے وہ سمجھے گا اور نصیحت حاصل کرے گا۔
تو برائی کو ختم کرنے کے لیے اچھائی لانی پڑتی ہے. جسم پر نجاست لگ گئی ہے، کپڑے پر غلاظت لگ گئی ہے، تو اس غلاظت کو ہٹانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پانی، صاف ستھرے پانی سے اسے دھونا پڑتا ہے. اس غلاظت کو ہٹانے کے لیے اور غلاظت نہیں تھوپی جاتی. تو اس لیے احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا مزاج یہ بناؤ کہ اگر کوئی زیادتی بھی کرے تو ہم اس زیادتی کا بدلہ زیادتی کے ساتھ نہیں دیں گے، ہم درگزر سے کام کریں، ہم معاف کرنے سے کام لیں گے، عفو سے کام لیں گے، درگزر سے کام لیں گے. یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ تھے. تو اس لیے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اعتدال کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کا. تو احسان اس طرح سے کرو، لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرو، آپس میں محبتوں کو بانٹو، نفرتوں کو ختم کرو، بغض دلوں کے اندر نہ رکھو، کینے دلوں کے اندر نہ رکھو. ان مبارک راتوں کے اندر بھی، ان مبارک ایام کے اندر بھی جس شخص کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض ہوا وہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے، برکتوں سے محروم ہے، وہ رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے محروم ہے. اس لیے اپنے دل کو پاک کرو. اچھا، دل کا پاک کرنا مسئلہ ہمارا ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ہمارا دل پاک ہو. نجاست جب اپنے کپڑے کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس نجاست کو صاف کریں، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے اپنے دل میں کسی کا کھوٹ پالنے کی؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ضروری ہے کہ ہم احسان کریں، ہم اپنے ظرف کو بڑا رکھیں. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور ارشاد فرمایا تیسرا حکم یہ دیا کہ قرابت داروں کا خیال رکھو، قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرو. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو اور قرابت داریوں کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا. قرابت داریوں کا خیال رکھنا، خونی رشتے ان کا خیال رکھنا. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، فرمایا اللہ کے مقرب لوگ اور عقل مند لوگ، اہل سمجھ لوگ وہ ہیں کہ جو قرابت داریوں کا خیال رکھتے ہیں، صلہ رحمیوں کا خیال رکھتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صلہ رحمی جب اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے صلہ رحمی نے یہ درخواست کی کہ اللہ تو نے مجھے تو پیدا تو کیا ہے لیکن لوگ مجھے توڑیں گے اور کاٹیں گے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو تجھے توڑے گا اور کاٹے گا میں اس کو توڑ دوں گا اور کاٹ دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا. مطلب جو آدمی صلہ رحمی کا خیال رکھتا ہے، اللہ پاک دوسری حدیث میں آیا کہ اللہ پاک اس کے مال میں اور اس کی عمر میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے. جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو وہ صلہ رحمی کرے، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کا اس لیے حکم دیا. تو قطع تعلق کسی سے نہ رکھو. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں، لیلۃ القدر کی راتوں میں سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن قطع تعلق کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، دل میں کھوٹ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، شراب کا عادی اس کی بخشش نہیں ہوتی، احسان کر کے جتلانے والا اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے مرد کی بخشش نہیں ہوتی. یہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. تو ان مبارک راتوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو، ہماری مغفرت ہو اور اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے، تو پھر ان گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تو اس لیے حکم دیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داریوں کے حق ادا کرو. اور 3 باتوں سے پھر اللہ نے روکا ہے. یہ تو 3 چیزوں کا حکم ہے. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اعتدال کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا. اور 3 چیزوں سے اللہ نے روکا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ پاک تمہیں روک رہا ہے بے حیائی سے. فحشاء بے حیائی کو کہتے ہیں، اور بے حیائی سے ہر وہ بے حیائی، ہر وہ چیز مراد ہے جو آدمی کو زنا کی طرف لے جاتی ہے. زنا جیسے بدترین جرم کی طرف، جس سے معاشرے کی نسل ہی تباہ ہو جاتی ہے. جس معاشرے سے حیا اٹھ گئی ہے، عزت اٹھ گئی ہے، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. ظلم اور بے حیائی اللہ پاک کسی معاشرے میں برداشت نہیں کرتا.
کفر پھر برداشت ہو جاتا ہے، لیکن جو معاشرہ بے حیا بن جاتا ہے اور جو معاشرہ ظالم بن جاتا ہے اس معاشرے کا جلدی خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بے حیائی کا بول، زبان سے نکلنے والا جملہ اگر یہ فحش جملہ ہے، بے حیائی کی طرف لے جانے والا ہے، تو یہ بھی بے حیائی ہے۔ کان سے سننا، بے حیائی مت سنو، آنکھ سے بے حیائی کو مت دیکھو۔ رات میں آج امت مسلمہ کے جوان بیٹے بیٹیاں انٹرنیٹ پر لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں اور ساری رات بے حیائی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس بے حیائی کے پھر نقصانات، ماں کی عزت بھی نہیں بچتی، باپ کی عزت بھی نہیں بچتی، خاندان کی عزت بھی نہیں بچتی، اور اپنی عزت بھی داغدار ہو جاتی۔ یہ سب اس بے حیائی کے نقصانات ہیں۔ تو اپنے گھر کو بے حیائی سے پاک کر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، اس مرد کو جو اپنے لباس میں عورتوں کی شباہت اختیار کرتا ہے، اس عورت کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا کہ جو اپنے لباس میں مردوں کی شباہت اختیار کرتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا اس شخص کو بھی اللہ پاک جنت میں نہیں داخل کرے گا جو اپنے گھر کے اندر بے حیائی کو برداشت کر رہا ہو، دیوس۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر کے اندر بے حیائی کو برداشت کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جوان بیٹا بے حیائی میں مبتلا ہے، نہیں فکر کر رہا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ بیٹی بے حیائی کے کام میں مبتلا ہے اور گناہوں کی طرف جا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے روکنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ یہ ماں کا کردار ہے، یہ ماں کی بڑی ذمہ داری ہے گھر کے اندر۔ اپنی اولادوں پر کڑی نگاہ رکھیں، سخت نگاہ رکھیں۔ یہ اولادوں کی تربیت کرنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے اس ماں کو معاش کے فکر سے جو آزاد کیا ہے کہ جب تک اس کی شادی نہیں تھی اس کا سارا خرچہ اور سارے نخرے باپ برداشت کرتا ہے، بھائی برداشت کرتے ہیں، ماں برداشت کرتی ہے، اور جب اس کی شادی ہوئی تو اب اس کے سارے ناز نخرے شوہر برداشت کرتا ہے، اس کا سارا خرچہ شوہر برداشت کرتا ہے۔ یہ کیا کام کرے گی؟ اس نے معاشرے کی تربیت کرنی ہے، اس نے نسلوں کی تربیت کرنی ہے، اس نے نسلوں کو بے حیائی سے بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت مریم کی حیا کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی حیا کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی آئی اور حیا کا مکمل نمونہ بن کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی اور کہنے لگی میرے باپ شعیب آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہمارے ساتھ جو احسان اور بھلائی کی ہے تاکہ وہ اس احسان کا آپ کو بدلہ دے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے، حضرت شعیب نے کہا کہ میں آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کراؤں گا، لیکن اس شرط پر کہ 10 سال آپ کو ہمارے پاس ٹھہرنا پڑے گا۔ 10 سال موسیٰ علیہ السلام اس با حیا، اس با کمال شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے 10 سال وہاں رکے۔ کیا بنیاد تھی؟ حیا تھی۔ تو ارشاد فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اے ایماندارو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا، شیطان تمہیں گناہوں کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے۔ نمبر 2 وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے روکتا ہے۔ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نماز کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے، زکوٰۃ کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے، اور تعلقات کو توڑنا، قرابت داریوں کو ختم کرنا یہ بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، سود کھانا یہ گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو ارشاد فرمایا والمنکر، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ خاص طور پر بے حیائی کا تذکرہ اس لیے پہلے کیا، اس لیے کہ بے حیائی جس معاشرے کے اندر ازکیاء کے وجود پا لیتی ہے، پھر اس معاشرے کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، اللہ کے عذاب کے کوڑے اس پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز ذکر فرمائی والبغی، اور ظلم سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، زیادتی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تم کسی پر زیادتی نہ کرو، تم کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کے مال پر ہاتھ مت ڈالو، کسی کی عزت پر مت حملہ کرو،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا، پوچھا صحابہ سے آج کون سا دن ہے؟ کہا عرفہ والا دن ہے۔ جگہ کون سی ہے؟ عرفات ہے۔ شہر کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے۔ مہینہ کون سا ہے؟ احترام والا ہے۔ دن کون سا ہے؟ جمعہ، احترام والا دن ہے۔ کہا جس طرح سے جمعے کا دن قابل احترام، شہر مکہ قابل احترام، عرفات کی وادی قابل احترام، یہ مہینہ ذی الحجہ کا قابل احترام، اسی طرح سے ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی عزت بھی تمہارے لیے قابل احترام۔ کوئی کسی مسلمان کی عزت کو داغدار نہ کرے، کسی کو طنز کرنا اس کی عزت کو داغدار کرنا ہے، اور معاشرے میں اس کی برائیوں کو پھیلانا اس کی عزت کو داغدار کرنا ہے۔ اگر تمہارے سامنے کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہو، آپ روکنے کی کوشش کرو۔ اور ایک حدیث میں سمجھایا کہ اگر آپ دفاع کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، پھر بھی اگر آپ دفاع نہیں کریں گے تو قیامت کے دن میدان محشر میں پل صراط پر آپ کو روکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فلاں شخص نے جو فلاں کے بارے میں برائی کی تھی اور بری بات کی تھی، آپ نے اس کو سنا، آپ نے تحمل کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس پہ شریک ہے، اس پر گواہ لو۔ تو کسی کی برائی مت سنو، کسی کی برائی مت بولو، اپنی زبان کو غیبت سے پاک رکھو اور اپنے کانوں کو بھی غیبت سے پاک رکھو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے آ کر کہا کہ فلاں نے آپ کی بڑی برائی کی ہے، تو ارشاد فرمایا اس کا اپنا نام عمل ہے بھائی، جس سے مرضی ہے بھرے، اچھائیوں سے بھرے یا برائیوں سے بھرے، اس کی اپنی مرضی، میں کیا کروں۔ کیسے لوگ تھے۔ ایک اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی آیا، اس نے کہا فلاں نے آپ کی برائی کی ہے، تو ارشاد فرمایا شیطان کو آپ سے، آپ کے علاوہ کوئی اور ایجنٹ نہیں ملا میرے پاس برائی لانے کا، تم لے کے آئے میرے پاس۔ ایک اور بزرگ، ان کو کسی نے آ کے کہا کہ فلاں نے آپ کی برائی کی ہے، تو ارشاد فرمایا فلاں نے تو مجھے تیر مارا اور زخمی کرنے کی کوشش کی اور وار کیا تیر سے، وہ تیر نہیں لگا اور وہ وار نہیں لگا، اور تو نے وہ تیر اٹھا کر لا کے میرے سینے پہ کھونک دیا، تو نے وار کیا۔ تو اس برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ بھائی۔ آج معاشرے میں ہر آدمی، ہر خاص و عام اس برائی میں مبتلا ہے، تو نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ظلم سے، زیادتی سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچاؤ۔ عرض کر چکا ہوں کہ جس معاشرے میں ظلم اور زیادتی ہو وہ معاشرہ فلاح نہیں پا سکتا۔ تو میں نے 6 باتیں آپ کے سامنے عرض کی، ان 6 باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو اور عمل کی نیت سے یہاں سے اٹھو۔ اگر ان 6 باتوں پر آپ نے عمل کر لیا تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے قرآن مجید کے اکثر مضامین پر عمل کیا۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، کیا 3 باتیں کرنے کی اور 3 چیزوں سے روکا گیا۔ نمبر 1، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے، بھلائی کرنے کا۔ اور نمبر 3، اللہ پاک تمہیں قرابت داریوں کا اور قرابت داری کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وینہا عن الفحشاء، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے، اور اللہ پاک تمہیں گناہوں سے روکتا ہے، اور اللہ پاک تمہیں ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے۔ اور یہ سب باتیں کہنے کے بعد پھر کیا جملہ ارشاد فرمایا، یعظکم۔ اب اس کا معنی بتانے سے پہلے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ نے یہاں وعظ سنا، آپ کسی بھی مجلس میں جاتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، کسی عالم دین کا آپ وعظ سنتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے وعظ سنا؟ ہاں سنا۔ تو کیا وعظ تھا، کیا مضمون تھا، کیا عنوان تھا وعظ کا؟ تو آپ کوئی ایک بات یا 2 باتیں بتا دیتے ہو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہا، یعظکم، اللہ تمہیں وعظ کر رہا ہے۔ یہ زبان میری ہے لیکن کلام اللہ کا ہے، یہ وعظ اللہ کا ہے، یہ اللہ کا پیغام میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، یہ اللہ کی باتیں میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ یعظکم، اللہ تمہیں وعظ کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم عبرت حاصل کرو، تاکہ تم عمل کرنے کی محنت اور کوشش کرو۔ تو کون کون ارادہ کرتا ہے کہ ان 6 باتوں پر عمل کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے؟ جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر میں بھی ان 6 باتوں پر عمل کرانے کی محنت کرو۔ ہر آدمی اپنے حلقہ احباب میں مسئول ہے، اپنے گھر میں ہر آدمی مسئول ہے۔ اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی کتنی تربیت کی۔ تو اس طرح سے
اور جو ایام رمضان کے رہ گئے ہیں، جو دن رہ گئے ہیں، جو راتیں رہ گئی ہیں، محنت سے گزارو، اللہ سے مانگ کے گزارو۔ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف میں محنت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری عشرے میں بھی ہم جہنم سے آزاد نہ ہو پائیں اور جنت کے لیے ہمارا فیصلہ نہ ہو، وہ بڑی بد نصیبی ہے۔ اس بد نصیبی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔